اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ کافروں کے پاس غلبہ تلاش کرتے ہیں؟ بے شک تمام غلبہ اللہ کے پاس ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ بلا شبہ تم بھی ان کی مثل قرار دیے جاؤ گے۔ بے شک اللہ عز و جل تمام منافقوں اور سب کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس آیات میں یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور ان لوگوں سے مراد منافقین کی ایک جماعت ہے، اور کافروں سے مراد یہود ہیں۔ منافقین جتنے بھی تھے وہ یہود و نصارہ سے دوستی رکھتے تھے، اور ان میں سے بعض سے یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہود یہ کہتے تھے کہ جتنی بھی محنتیں یہ کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالآخر غلبہ اور اقتدار یہودیوں کو حاصل ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان آیات میں ان کا رد فرمایا کہ بے شک غلبہ جو ہے وہ صرف اللہ عز و جل کی ذات کا ہے۔ اچھا، یہاں پر اگر یہ کہیں کہ غلبہ صرف اللہ کی ذات کا ہے، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 اگر آپ پڑھیں، اس میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ غلبہ تو صرف اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور ایمان والوں کا بھی ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں کہا کہ غلبہ صرف کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کوئی شخص آیت پڑھتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے
کہ ایک جگہ پر تو یہ بتایا گیا کہ غلبہ اللہ کا ہے، ایک جگہ پر بتایا گیا کہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے اور ایمان والوں کا بھی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حقیقی طور پر غلبہ صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اور ایمان والوں کا جو غلبہ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ کس سے ہے؟ اللہ کی عطا سے۔ اسی طرح ہم القابات استعمال کرتے ہیں، میں اکثر و بیشتر بتاتا رہتا ہوں، پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک میمورائز کروا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ یاد رہے کہ ہم جب بھی کوئی لفظ بولتے ہیں اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ حقیقی طور پر مراد نہیں لیا جاتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اگر اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں کہ جب تم بچپنے میں تھے، چھوٹے تھے، اس وقت تمہارے والدین تمہارے رب تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے، 2 دفعہ کہا گیا نا۔ تو رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ اب پالنے والی ذات حقیقی طور پر اللہ ہے، لیکن اس ڈیفینیٹلی جب ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا بندوبست اس کے والدین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا کیا ہے، اللہ کی عنایت سے اس کے والدین اسے پال رہے ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں اللہ پال رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی معنی وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی غوث پاک کیوں کہتے ہیں، داتا کیوں کہتے ہیں، پھر آگے چل کے آپ کہیں فاروق اعظم، پھر ہم ان کو جواب دیتے ہیں فاروق اعظم بھی تو کہتے ہو، عثمان غنی بھی تو کہتے ہو، صدیق اکبر تو اللہ ہے، حضرت ابوبکر پاک کو بھی کہتے ہو۔ تو یہ سارے جوابات میرے خیال سے ایک آیت کی جو میں نے مثال دی ہے اس میں آ چکے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے دونوں آیتیں پڑھ دی ہیں، ایک سورہ نساء کی پڑھی ہے کہ غلبہ صرف اللہ کا ہے، اور سورہ منافقون کی پڑھی ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کا بھی ہے، اللہ کے رسول کا بھی ہے اور ایمان والوں کا بھی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جن لوگوں کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے ہمیشہ ایسے سوالات انہی کا مقدر بنتے ہیں، یہ یاد رکھا جائے۔ بہرحال اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ منافقین سے مراد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہاں سے باتیں لے کر یہود کے پاس جاتے، وہاں سے باتیں لیتے اور پھر مزاق کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان جو کلمہ جنہوں نے پڑھا بظاہر وہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھتے، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اس دور میں مسلمان یہودیوں کے ساتھ کاروبار بھی کر رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو آج کا مسلمان جب کبھی کسی یہودی کے پاس بیٹھے، جیسے اگر صحابہ کرام کی فہرست کو دیکھا جائے تو وہ بھی تو یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے لین دین کے معاملات چلتے تھے، رشتہ داریاں تھیں، وہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس حوالے سے مفسرین کرام نے اس پر بحث کی ہے کہ یہ جو حکم ہے نا کہ جو منافقین یہود و نصارہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہیں عذاب دیا جائے گا، یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی شخص یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اقوال پر راضی رہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ غلط نہیں کہہ رہے، اس وقت انہیں باقاعدہ طور پر سزا دی جائے گی۔ لیکن ایک مسلمان ہے مجبوری کے تحت کسی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور یہودی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ خاموش رہ جاتا ہے، حالانکہ اس کا ان کی باتوں سے نہ اتفاق ہوتا ہے، نہ تعلق ہوتا ہے، نہ یہ راضی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں مفسرین نے اجازت دی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس صورت میں بیٹھ سکتا ہے، وہ راضی نہیں ہے لیکن وہ ایک مجبوری کے تحت باقی معاملات میں وہ خاموش ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی جگہ پر کفار کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا یہ منع نہیں ہے۔ اگر کفار کے ساتھ بیٹھنا منع نہیں ہے تو یہ جو مسلکی طور پر لوگ ایک دوسرے سے دور دور رہتے ہیں، بھئی انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہوتا ہے، کافروں کے بارے میں حکم نہیں ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ نہیں بندہ ملاتا، تو یہ دوریاں بھی میرے خیال سے ختم ہونی چاہیے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اسے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم کفار کے ساتھ معاشی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں، ملکی اور بین الاقوامی تعلقات جتنے بھی ہوتے ہیں ضرورت کے مطابق انہیں آپ سامنے لا سکتے ہیں، ان کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ آپ کفار کے بارے میں یہ حکم ہے
یہ ہم نے نہیں دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت فاروق اعظم نے باقاعدہ عیسائیوں کے چرچ میں جا کر نماز پڑھی ہے. تو یہ تو چیزیں موجود ہیں، اور بے شمار روایات موجود ہیں. ان کے ساتھ لینا دینا ہوتا تھا، ان کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات ہوتے تھے. آپ جتنے بھی واقعات پڑھیں، خیر ابھی وقت کم ہے ورنہ مزید بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اور اس کے بعد جو آیہ مبارکہ ہے وہ ہے یہ کہ یہ منافقین کے حوالے سے ہے کہ جتنے بھی منافق ہیں وہ ان معاملات کو طے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ ناکام رہو. پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ان کے نام لے کر انہیں مخاطب کیا تھا، چونکہ یہ حدود کو کراس کر بیٹھے تھے اور یہ مسلمانوں کی باتیں لے کر اور یہ مذاق کیا کرتے تھے. قرآن نے ان کو یہ بھی تنبیہ کی ہے کہ تم ابھی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، یاد رکھو کہ قیامت کا جب منظر ہوگا تو پھر تمہارے ساتھ مذاق کیا جائے گا، تمہارے ساتھ مذاق کیا جائے گا. وہ مذاق یہی ہوگا، ان سے کہا جائے گا جنت چلے جاؤ، جنت میں جائیں گے، فرشتے روکیں گے ٹھہرو تمہیں ویسے ہی کہا گیا ادھر جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر بروز محشر یہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں احکامات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.